بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم پڑھ رہے تھے تاریخ پاکستان عہد ثانی۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے ضیاء الحق کے دور حکومت کو پڑھا جو کہ 1977 سے 1988 تک تھا، اور اس میں ہونے والے نفاذ اسلام کے لیے اقدامات، اور پھر انہوں نے جو جہاد افغانستان ہوئی اور اس کے اثرات اس خطے پہ کون سے کیا اثرات پڑے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب بچوں ہم پڑھ رہے ہیں محمد خان جنیجو دور حکومت جو کہ 1985 سے 1988 تک ہے۔ اچھا، اس کو بھی لانے والے، محمد خان جنیجو کو لانے والے بھی صدر ضیاء الحق تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی صدارت کو محفوظ کیا ریفرینڈم کے ذریعے سے، یعنی انہوں نے ریفرینڈم کروایا اور انہوں نے وہ صدر واپس اپنی صدارت کی سیٹ کو محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے انتخابات کا اعلان کیا جو کہ 12 جنوری اور 25 جنوری کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا، اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ یہ جو انتخابات ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ بچوں، غیر جماعتی بنیادوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جیسے آج کل ہمارے یہاں جماعتیں ہیں بہت ساری، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، یا MQM ہے، یا تحریک انصاف ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی جماعت کے طور پہ حصہ نہیں لے گا انتخابات میں، بلکہ صرف اور صرف آزادانہ حیثیت میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے انتخابات کروا دیے، اور اس کے نتیجے میں جنیجو صاحب نے جو ہے وہ محمد خان جنیجو صاحب نے اکثریت حاصل کی، اور ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے 10 مارچ 1985 میں کو ضیاء الحق نے جو ہے 1973 کے آئین کو کچھ حصہ جو ہے وہ بحال کر دیا، یعنی جو 1973 میں بھٹو نے آئین بنایا تھا اس کا کچھ حصہ انہوں نے بحال کر دیا، اور باقی کو اسی طرح سے ان ٹچ رہنے دیا۔ اب جنیجو صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ سول حکومت اور مارشل لاء جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے جو ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اس وعدے کو پورا بھی کیا، اور جلد ہی جو ہے وہ مارشل لاء کو ختم کر دیا۔ پھر جنیجو صاحب نے جو ہے وہ 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام بھی پیش کیا جس کے تحت انہوں نے یہ بتایا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہوگا، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ کام کرے گی کس بنیاد پر؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر کام کرے گی۔ اسی طرح سے بے روزگاری کا خاتمہ اور عادلانہ معاشی نظام کا اہتمام کیا گیا، پھر ناخواندگی کا خاتمہ، یعنی کہ تعلیم کو عام کیا گیا اور ناخواندگی کا خاتمہ کیا گیا، ملک کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کیا گیا، اور پھر رشوت ستانی اور بدعنوانی کے خلاف ایک مہم قائم کی گئی تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے اور تحفظ مل سکے۔ پھر اسی طرح سے متوازن خارجہ پالیسی کے ذریعے ملک کی خود مختاری اور استحکام کا تحفظ بھی کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ سب تو انہوں نے ترقیاتی پروگرام کیے، لیکن ہوا یہ کہ 1985 کے انتخابات کے بعد جنیجو نے جو پارلیمنٹ میں 8ویں ترمیم کے ذریعے حکومت کو برخاست اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے اختیارات جو ہے وہ صدر کو مل گئے۔ اب وہ صدر کو جب یہ اختیارات مل گئے کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی بھی حکومت کو ختم کر سکتا تھا، یا پارلیمنٹ یا اسمبلی کو ختم کر سکتا تھا، تو کیونکہ اب حالات کچھ ایسے ہوئے کہ جنیوا کنونشن ہوئی۔ جنیوا کنونشن میں جو انہوں نے جنیجو صاحب نے کام کیا، اس سے صدر جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ مطمئن نہیں تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اختلافات پیدا ہو گئے جنیجو صاحب سے ضیاء الحق کے۔ اس بنیاد پر آخر میں 30 مئی 1988 کو 8ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے صدر ضیاء الحق نے جو ہے جنیجو صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اب جنیجو صاحب کی حکومت ختم کرنے کے صرف 2 ماہ بعد ہی، یعنی 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق جو ہے وہ ایک دورے پہ گئے تھے بہاولپور، اور اس سے واپس آتے ہوئے اسلام آباد آ رہے تھے
کہ طیارے کا حادثہ پیش آیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب جب وہ جاں بحق ہو گئے تو اب ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین جو کہ اس وقت غلام اسحاق خان تھے، انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی اور انہوں نے صدارت کا حلف لے لیا۔ اب انہوں نے اس کے بعد صدارت کا حلف لیتے کے ساتھ ہی اعلان کیا کہ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کروا دیں گے، اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ اب 90 دن کے اندر انہوں نے انتخابات کروا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے بچوں کہ یہاں پر ایک بڑا دور ختم ہو گیا ضیاء الحق کا، جو 1977 سے شروع ہوا تھا اور 1988 تک، یعنی تقریباً 10 سالوں پر محیط تھا ان کا یہ دور۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، یہاں پر آزادی نہیں حاصل تھی، جو پارٹیز تھیں ان کو آزادی حاصل نہیں تھی، وہ اپنی پروگریس، اپنا کام جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اب ایک ایسی حکومت کا آغاز ہونے والا تھا جو کہ جمہوریت پر مشتمل تھی۔ تو اب ہمارے پاس آ رہا ہے جمہوریت کی بحالی کا دور، جو کہ 1988 سے لے کر 1999 تک کا دور ہوگا۔ اس دور میں سب سے پہلا دور جو آتا ہے وہ بے نظیر کا دور آتا ہے۔ اب جمہوریت کی بحالی میں صدر غلام اسحاق خان نے کیا کیا کہ انتخابات کا جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے 16 نومبر 1988 کو پورا کروا دیا، اور انہوں نے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے حصہ لیا اور دوسری جماعتوں نے حصہ لیا، اور اس میں جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ زیادہ اکثریت حاصل کی، انہوں نے 92 نشستیں حاصل کیں، جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے 54 نشستیں حاصل کیں۔ تو کیونکہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ 92 نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی، اس لیے حکومت بنانے کا جو ہے وہ ان کو دعوت دی گئی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس دعوت کو قبول کیا اور بے نظیر کو پہلا دور حکومت جو ان کا بے نظیر کا دور حکومت شروع ہوا، یہاں پر بے نظیر جو ہے وہ وزیر اعظم بنی۔ اچھا، بے نظیر کا پہلا دور حکومت جو شروع ہوتا ہے 1988 سے 1990 تک کا ہے۔ ویسے تو جمہوریت کی بحالی یعنی انہوں نے بتایا آپ کو 1988 سے 1999 تک، تو اس 1999 تک کے دور میں بہت ساری جمہوری حکومتیں، 4 تقریباً جمہوری حکومتیں آئیں اور گئیں۔ تو پہلا جو بے نظیر کا دور حکومت ہے وہ 1988 سے 1990 تک کا تھا۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ 1 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم جو ہے وہ حلف اٹھا لیا، اور چونکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے جو 54 نشستیں حاصل کی تھیں، اس لیے اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ کہاں کا؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف کو منتخب کیا گیا۔ اب جو ہے وہ بے نظیر نے اقتدار سنبھالتے ہی کچھ اہم اقدامات کیے۔ ان میں جو سب سے پہلا اہم اقدام انہوں نے کیا، کیونکہ ان کے اوپر قید و بند کی صحبتیں رہی ہیں، خود انہوں نے قید کاٹی اور ان کے والد نے ذوالفقار علی بھٹو نے قید کاٹی اور پھر پھانسی تک کی ان کو سزا ہوئی، تو انہوں نے سب سے پہلے جو کیا وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کروایا گیا، اور طلبہ تنظیموں پر، جو طلبہ تنظیمیں تھیں ان پر ضیاء الحق کے دور میں پابندی لگا دی گئی تھی، ان تنظیموں پر سے پابندی ہٹا دی گئی اور ان کو آزاد کیا گیا۔ اسی طرح سے اخبارات اور ٹیلی ویژن کو بھی آزادی دی گئی، یعنی ان کو بھی لکھنے اور اپنے بات کو پہنچانے کی آزادی دے دی گئی۔ پھر اسی طرح سے وزیر اعظم کی اسکیم کے تحت ہزاروں بے روزگاروں کو روزگار مہیا کی گئی، انہوں نے بہت سارے روزگار لوگوں کو فراہم کی، گورنمنٹ سیکٹر میں لوگوں کو ہائر کیا۔ اسی طرح سے پھر انہوں نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ بہت حد تک کم ہو چکے تھے، اس میں 3 گنا اضافہ کیا۔ پھر انہوں نے وفاقی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام کے نام سے ملک بھر میں ایک ترقیاتی پروگرام بھی شروع کیا، یعنی انہوں نے پیپلز ورکس پروگرام کے نام سے ایک ترقیاتی کام شروع کیا، جس میں گھریلو صنعتوں کو ترقی دی گئی، چھوٹے کام کرنے والوں کو قرضے دیے گئے، تو یہ ترقیاتی پروگرام انہوں نے شروع کیا۔ پھر اسی طرح سے بے نظیر بھٹو کو بیرونی محاذ پر بھی معاشی سفارت کاری کے باعث زبردست کامیابی حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں
پاکستان کو بیرونی قرضوں کی شرائط میں رعایتیں دی گئیں، یعنی اب جب انہوں نے سفارتی تعلقات بڑے اچھے کر لیے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ تو ان کو بیرونی قرضے جو لیا کرتے تھے وہ آسان شرائط پر انہیں قرضے ملنا شروع ہو گئے، اور 3 ارب ڈالر سے زائد کے اقتصادی امداد کا حصول ان کی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ تھا، یعنی انہوں نے بہت زیادہ اقتصادی امداد حاصل کی، لوگوں نے دوسرے ممالک نے ان کی مدد کی اور ان کی حکومت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کے دور حکومت میں ہمارے زر مبادلہ میں کافی اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ چوتھی سارک سربراہی کانفرنس کا اجلاس ہوا اور وہ بھی اسلام آباد میں، اور اسی میں یہ طے کیا گیا کہ پاک بھارت ایٹمی تنصیبات، یعنی جو پاکستان کے بھی ایٹمی تنصیبات ہیں اور جو بھارت کے ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی سارک کانفرنس میں ہوئی، اور سارک کانفرنس وہ کون سی تھی؟ وہ چوتھی سارک کانفرنس تھی جو کہ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ سب کام انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیے، لیکن کیونکہ اب وہ چاہتی تھیں کہ بے نظیر چاہتی تھی کہ 8ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے، وہ 8ویں ترمیم کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھیں۔ بچوں، آپ کو پتہ 8ویں ترمیم کیا ہوتی ہے؟ 8ویں ترمیم کے مطابق جو صدر ہوتا ہے اس کو کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو ختم کر سکتا تھا۔ تو کیونکہ بے نظیر وزیر اعظم تھیں اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس کے ذریعے سے صدر جو ہے وہ ہماری حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، تو اس ترمیم کو ہی آئین میں سے نکالنا چاہتی تھیں۔ لیکن کیونکہ حزب اختلاف یعنی جو دوسری جماعتیں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، 1973 کے آئین میں ہونے والی تمام ترامیم کو ختم کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تو دستور میں کچھ ایسی ترامیم کی تھی جس کے ذریعے وزیر اعظم کو خاص اختیارات حاصل ہوا کرتے تھے۔ تو اب دونوں میں اس بات پہ اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی بے نظیر چاہتی تھیں کہ 8ویں ترمیم ختم کی جائے، اور جو حزب اختلاف تھے، دوسری پارٹیز تھیں، وہ یہ چاہتی تھیں کہ نہیں، اور بھی دیگر جو ترامیم کی گئی ہیں پہلے وہ بھی ختم کی جائیں۔ تو اس بات پہ دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور ہوا یہ کہ اس ترمیم کے تحت، 8ویں ترمیم کے تحت جو ہے صدر نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہی ترمیم جو ہے ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گئی، اور نومبر 1988 کے انتخابات میں نومبر 1988 کے انتخابات میں صوبہ پنجاب میں کیونکہ زیادہ نشستیں کس نے لی ہوئی تھیں؟ اسلامی جمہوری اتحاد نے لی ہوئی تھیں، اور ان کو کیونکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا، نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور ان کے بھی حالات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات زیادہ خراب ہوئے، اور پھر 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور اسمبلیوں کو توڑ دیا۔ تو بچوں، یہاں پر آ کے بے نظیر کا پہلا دور حکومت جو کہ 6 اگست 1990 کو ختم ہوتا ہے، یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں، اس کے آگے اب اگلا جو دور ہوگا جمہوریت کی بحالی میں، دوسرا دور ہوگا میاں محمد نواز شریف کا دور ہوگا، ان کا بھی یہ پہلا دور ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ نے مجھے اجازت دینی ہے، آپ نے اس کا لیسن کو اپنی بک میں سے پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے پوائنٹس نکال کے، اور ان کی اچھی طرح سے بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فی امان اللہ۔